بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دولت کا کوئی راستہ نہ نکلے تو یا اللہ ہو یا مالک ہو یا عزیز ہو، ایک دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جائیں گے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج آپ کو بہت ہی زیادہ خاص اور مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بتانے لگا ہوں، لیکن آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات بھی بتاؤں گا۔ آج کی پیاری بات بھی ضرور سنیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رزق اور دولت کا اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ جو بھی میرا بھائی بہن اس وظیفے کو کرتے ہیں، دولت ان کی عاشق ہو جاتی ہے، دولت ان پر مہربان ہو جاتی ہے، فوراً سے ہی دولت اور پیسہ ان کی قسمت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات آپ سے کہوں گا کہ مکھی کیوں پیدا کی گئی۔ خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا، تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ بڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ مکھی کو اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ پاک کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے، خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی پیاری بات اب آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، آئیں اب آج کے مجرب اور خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ بے حد خاص اور بے حد مجرب وظیفہ۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام میری بہنیں، وہ تمام میرے بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، جو میرے بھائی بہن بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں اس ویڈیو پر آئی ہیں، ان لوگوں کو یہ چھوٹا سا اور بالکل آسان سا عمل کر لینا ہے۔ اگر اس عمل کے، اس وظیفے کے آپ لوگ اگر فوائد جان لیں تو آپ لوگ کوئی ایسا دن نہیں ہوگا کہ آپ لوگ اس دن یہ عمل نہ کریں۔ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ، کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کون سے دن پڑھنا ہے، ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی، اور اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے میں اس وظیفے کا پڑھنے کا وقت بتا دوں کہ آپ کو کس وقت یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی بات، اس وظیفے کو جو پڑھنے کا وقت ہے اس کو آپ وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح پڑھ لیں، اگر رات کو اٹھتے ہیں صبح اٹھتے ہی فوراً یہ وظیفہ پڑھ لیں، دوپہر میں پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں، رات میں پڑھ لیں، جب آپ کو مناسب لگے یہ رزق اور دولت کا وظیفہ فوراً پڑھ لیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور کس دن پڑھنا ہے آپ کسی بھی دن پڑھ لیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پورے سال میں آپ 365 دن میں سے کسی بھی دن پڑھ لیں، اور کتنے دن پڑھنا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، کس طریقے سے یہ عمل پڑھنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سکون سے وضو کر کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے، اور اپنے ہاتھوں میں آپ کو ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح پکڑنے کے بعد آپ لوگوں کو جب یہ وظیفہ شروع کریں، کوشش کریں کہ گھر میں سکون سے بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں۔ اگر جائے نماز موجود ہے تو جائے نماز بچھا کے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں، ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اور سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے فوراً ہی بعد آپ کو 11 مرتبہ بڑی توجہ سے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آپ کو فوراً سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ آپ کو 51 مرتبہ یعنی کہ 51 مرتبہ یا اللہ سب سے پہلے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو یا مالکو یا مالکو کا وظیفہ پڑھنا ہے 41 مرتبہ، 41 مرتبہ یا مالکو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ 41 مرتبہ یا مالکو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو یا عزیز
अजीजू या अजीजू या अजीजू या अजीजू या अजीजू। आपको तीसरे नंबर पर जो वजीफा है वो आपको या अजीजू पढ़ना है। या अजीजू का वजीफा है वो 31 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद जैसे ही आपको तीनों वजाइफ बताए गए हैं, तीनों वजाइफ आप जैसे ही मुकम्मल कर ले, पहला वजीफा आपको या अल्लाह 51 मरतबा पढ़ना है, फिर दूसरा वजीफा आपको 41 मरतबा, उसके बाद आपको या अजीजू 31 मरतबा, फिर उसके बाद आपको या अजीजू 31 मरतबा यानी कि 31 मरतबा। उसके बाद आपको जैसे ही वजीफा जो आपको बताया है आप मुकम्मल कर लें, फौरन से आपको एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। 11 मरतबा जो भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक आप आखिर में पढ़ के आपको हाथ उठा लेने हैं। दुआ के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। अल्लाह पाक जरूर करम फरमाएंगे। अल्लाह जल्ल शानो की जात जैसे अजीम है, उसका मुकद्दस नाम भी इसी तरह अजीम है और अजमत से उसका मुकद्दस नाम लेने वाला भी अजीम है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम इतना अजमत वाला है, अगर हम 1000 बार भी मुश्क और अंबर से अपनी जुबान धोकर उसका मुकद्दस नाम ले तो उसके तकद्दुस का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन ये उसका इनाम और एहसान है कि उसने अपने मुकद्दस और अजीम नाम हमारी नापाक और हकीर जुबान पर बआसानी जारी फरमा दिया। अब जो इस पाक नाम को विरद जुबान रखेगा उसकी जुबान और जिस्म दोनों पाक हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी मार्फत अपने नाम की अजमत नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।